اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہاں قیامت کے دن کفار کے حال کی منظر کشی ہے کہ جب مشرکین اور انہیں کفر و شرک کی ترغیب دینے والے سردار ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو سردار اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے کا انکار کر کے ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور اس دن ان کے وہ تمام تعلقات اور رشتے ناتے کٹ جائیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے۔ وہاں ان میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا۔ اہم بات، روز قیامت کفار کے باہمی رشتے تو ٹوٹ جائیں گے لیکن اولیاء، متقین، صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ہے، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیدار ہو جاتے ہیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 کی تفسیر تعلیم القرآن میں فرمایا گیا ہے کہ مشرک سرداروں کی بیزاری دیکھ کر پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانا نصیب ہو تو ہم بھی ان سرداروں سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ جیسے کفار کو عذاب کی شدت اور آپس میں بیزاری دکھائی جائے گی، ایسے ہی اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا کہ کافروں کو برے اعمال پر جنت کے عالی شان محلوں اور نعمتوں سے دائمی محرومی پر حسرت ہوگی، اور یہ کفار جہنم کی آگ میں داخل ہونے کے بعد اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اہم بات، ایمان اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال، اس کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی قیامت میں نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے۔ الامان والحفیظ۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کا ترجمہ کنز العرفان: اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ مشرکوں نے اپنی مرضی سے بہت سے جانور اور کھانے پینے کی چیزوں وغیرہ کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ اس پر فرمایا کہ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، حلال و طیب وہ ہے جو خود بھی حلال ہو، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال، اور حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی خود حلال بھی ہو اور جو اس کو حاصل کیا جا رہا ہے اسے حاصل کرنے کا طریقہ بھی کیا ہو؟ حلال ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی چوری، رشوت اور ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے اسے حاصل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ درس: رزق حلال کمانا اور اسی کمائی سے حلال و پاکیزہ چیزیں کھانا پینا، پہننا اور راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔